بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو کہ فجر کی 2 سنتیں رہ گئی ہیں تو کیا آپ انہیں طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کسی شخص کی فرض نماز رہ گئی ہو تو کیا وہ اسے ایسے وقت میں ادا کر سکتا ہے جس میں عام نفل نماز منع ہے؟ اگر آپ مسجد میں پہنچے اور وہاں جماعت کھڑی ہو چکی ہو جبکہ آپ پہلے ہی گھر میں نماز پڑھ چکے ہوں تو کیا دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایسے مسائل ہیں جن میں اہل علم کے درمیان تفصیلی گفتگو موجود ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اوقات مکروہہ میں جائز اور مستثنی نمازوں کا مسئلہ ائمہ کے اقوال اور احادیث کے دلائل کی روشنی میں سمجھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں راجح اور قابل غور اقوال کیا ہیں۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ اور فقہاء و محدثین کے ایک گروہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ سب سببی نمازیں ان اوقات مکروہہ میں بھی جائز ہے اور وہ بھی بلا کراہت، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض دیگر ائمہ و فقہاء کے نزدیک یہ نمازیں بھی ممانعت والی احادیث کے تحت آتی اور ممنوع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین کا استدلال یوں ہے کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد والی سنتیں نماز عصر کے بعد پڑھی تھی اور یہ فوت شدہ سنتوں کی قضا کے بارے میں صریح ہے، لہٰذا یہ سنن میں بالاولی جائز ہے اور قضا فریضہ میں بھی بالاولی ہے، اور یہی معاملہ نماز جنازہ کا بھی ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اختصار کے ساتھ فرمائے ہیں، جبکہ یہاں ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے بلکہ ان امور کی قدر زیادہ تفصیلات مذکور نمازوں کے احکام و مسائل کے ضمن میں ذکر کی جائیں گی۔ یہاں جو امام نووی رحمہ اللہ نے غیر سببی نمازوں کی ان اوقات مکروہہ میں ادا کرنے کی کراہت پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اس پر امام عسقلانی رحمہ اللہ نے تعقب کرتے ہوئے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں، کیونکہ امام داؤد اور اہل ظاہر کا کہنا ہے کہ ان اوقات میں بھی مطلقاً نماز جائز ہے، اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات بالجزم کہی ہے۔ حافظ عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی ایک جماعت مطلقاً اباحت کی قائل رہی ہے اور وہ ممانعت و کراہت والی احادیث کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اجماع کا دعویٰ تو ثابت نہ ہوا، یہی بات امام شوکانی رحمہ اللہ سے بھی مذکور کی ہے۔ البتہ جمہور اہل علم کے نزدیک ان اوقات میں نماز اور خصوصاً غیر سببی نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، مذکورہ بالا سببی نمازیں تو الگ بات ہے۔ یہی معاملہ اس صورت میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کسی وجہ سے نماز پڑھ لے اور مسجد میں چلا جائے، وہاں دیکھے کہ جماعت ہو رہی ہے تو وہ اس جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بات پر دلالت کرنے والی احادیث، جن میں سے 4 احادیث جماعت کو سنت مؤکدہ کہنے والوں کے دلائل کے ضمن میں اور 2 اس کے بعد بھی ذکر کی جا چکی ہیں، اور وہ 6 احادیث ہی مطلق ہے۔ ان میں سے کسی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں نماز ہو تو جماعت میں مل جاؤ اور فلاں فلاں ہو تو نہ ملو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے جو 5 نمازوں ہی کو شامل ہے۔ امام شافعی، احمد، اسحاق، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، اور شیخ ابن باز نے تحقیق فتح الباری میں اسے ہی صحیح قول قرار دیا ہے۔ جن احادیث میں مذکور ہے کہ نماز فجر و عصر کے بعد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہوتی، وہ احادیث عام ہے، اور دوسری مرتبہ کسی نماز کو ادا کرنے کے لیے جماعت میں شامل ہو جانے والی احادیث خاص ہیں اور صرف ایسے ہی مواقع سے تعلق رکھتی ہیں۔
لہٰذا ان میں باہم کوئی تعارض یا تضاد بھی نہیں بنتا، بلکہ اصول میں مذکور تصریحات کی روح سے خاص احادیث کو عام پر مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ مطلقاً عام کی خاص پر بنیاد رکھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اور علامہ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ کی تفصیلات کے علاوہ معروف مصری عالم سید سابق نے فقہ السنہ میں ممنوع اوقات کے دوران میں بھی سببی نمازوں کو ادا کرنے کے بلا کراہت جواز والے مسلک کو اقرب الی الحق قرار دیا ہے۔ ان اوقات میں نفلی نمازوں کے مکروہ ہونے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عمر، علی ابن مسعود، ابن عمر، خالد بن ولید، ابو ہریرہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے اقوال ملتے ہیں۔ تابعین میں سے امام حسن بصری اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ بھی اسے مکروہ سمجھتے تھے، جبکہ ائمہ مذاہب میں سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ بھی کراہت کے قائل تھے۔ امام شافعی سببی نمازوں کو جائز قرار دیتے تھے، اور حنابلہ سببی و غیر سببی سب کی حرمت کے قائل ہیں، سوائے طواف کی 2 رکعتوں کے۔ البتہ خود امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت میں جواز کا قول منقول ہے، جو استثنائی صورتیں بیان کی گئی ہیں جن میں وہ نمازیں آتی ہیں جو ان اوقات مکروہہ میں بلا کراہت جائز ہیں۔ انہی میں سے فجر کی 2 سنتیں بھی ہیں، جنہیں فرضوں کے بعد ہی طلوع آفتاب سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے، جس کے 1-2 نہیں بلکہ متعدد دلائل ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔